یورپ کے 27 ممالک نے ایک بل پاس کیا ہے اور وہ ہے سیاسی پناہ والوں کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، یورپ میں آنے والے جو سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، ان کے لیے آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، میں نے کہا وہ بتائیں آپ کو۔ یورپ کے 27 ممالک نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس سے ان تارکین وطن جو سیاسی پناہ لینے یہاں پہ آتے ہیں، مختلف ممالک سے، ہمارے پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ان ممالک نے کہا ہے کہ جناب جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں 7 دن میں ان کے فنگر پرنٹ ہو اور ان کی تصویریں لی جائیں اور ان کے کیس جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ چیک کیے جائے اور اس میں سختی کی جائے۔ ایئرپورٹوں پہ سختی، بارڈر کوئی بھی جو زمینی بارڈر ہے یا سمندری بارڈر ہے، ان تمام بارڈروں پہ سختی کی جائے گی اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے گا اور جتنی جلدی ہوگا ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ بلوچستان میں کل 11 لوگوں کو گولی مار دی گئی اور سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی یورپ کی طرف آ رہے تھے غیر قانونی طور پر ایجنٹوں کے ذریعے، اور بس سے اتار کر ان لوگوں کو گولیاں ماری گئی۔ بہت سے لوگ پاکستان سے یورپ آنا چاہتے ہیں، ہم بارہا دفعہ ان لوگوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ غیر قانونی راستہ اختیار نہ کریں، آپ جان سے جا سکتے ہیں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہے، کیوں یورپی یونین ان لوگوں سے تنگ ہے، اس پر بھی آج تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یورپ کے حالات جو اس وقت موجودہ ہیں وہ بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ تکلیف دہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ ایک جنگ کا خوف ہے، اور جنگ کے خوف کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں، کافی حالات جو ہے وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ جب ان کے اپنے لوگ فارغ ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، تو جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو یورپ میں لوگ داخل ہوتے ہیں، اٹلی، یونان، فرانس یا اسپین یا کسی بھی ملک میں، تو وہ سمجھے کہ پورے یورپ کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو اخراجات ہے، میڈیکل ہے، کھانے پینے کا ہے، رہائش کا ہے، یورپ والے اب یہ سوچ رہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے لوگوں کو پالیں یا ان لوگوں کو پالیں، کیونکہ ان لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالانکہ یورپ کے کئی ممالک پاکستان جیسے ملک کی مدد کرتے ہیں کہ یہ شاید وہیں پہ کاروبار اپنا کر کے سیٹ ہو جائیں، مگر وہ پیسہ پوسا تو ہمارے سیاستدانوں کی موج مستی میں لگ جاتا ہے، ان کی شراب اور شباب کی محفلیں، ہمارے جو سوٹی والے وہ بندے پھرتے رہتے ہیں ان کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بندے جو یورپ آتے ہیں وہ راستے میں کن مشکلات سے گزرتے ہیں۔ پرسوں چوتھ مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے ان سے ٹائم لیا ہوا اور ان کے ساتھ ایک پروگرام میں کروں گا جو آپ پورا پروگرام دیکھ سکیں گے۔ اب جناب جو بھی بندہ پاکستان سے نکلے، میں اس کو یہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ راستے سے بچ کے یہاں پہنچ گیا اور یہاں سے بھی اسے پھر واپس بھیجا جائے گا اور یہاں سے بھی اس کے کیس میں دیکھی جائے گی، اور بڑی فاسٹ، کوئی 3 ماہ میں آپ سمجھیں کہ جو بھی کیس کی صورتحال ہوگی، یس یا نو، اس کے بعد اس کا فیصلہ کر کے اس کو پھر اس کے وطن بھیج دیا جائے گا، اور پھر وہ وہی گانا وہاں پہ جا کے گائے گا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے ہیں ہم جہاں سے۔ آج میں نے اس لیے تھوڑا سخت پروگرام کیا کہ بارہا دفعہ پروگرام کرنے کے باوجود ہمارے لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، کہیں پہ 4 لوگ ہمارے چلے گئے بچوں سمیت، کہیں پہ 5 لوگ چلے گئے، کہیں پہ 8 لوگ چلے گئے، کہیں پہ 50 لوگ چلے گئے، کہیں پہ 11 لوگوں کو گولی مار دی گئی۔ یہ سب خبریں یورپی لوگوں تک پہنچتی ہیں اور وہ اس پر بھی نظر رکھے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو مرضی کرتے پھر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جناب اب جو بھی بندہ یہاں پہ آپ خود فیصلہ کرے آئے گا، اس کو 3 ماہ سے زیادہ 6 ماہ میں فیصلہ کر کے یورپ سے اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ جرمنی میں اگر آپ دیکھیں، میں خود بھی موجود ہوں،
یہاں کی پولیس جو ہے اس کو بھی اختیارات بہت زیادہ دے دی گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ عدالت کا کوئی لیٹر شیٹر آئے گا پھر پکڑیں گے، اب یہ پہلے پکڑتے ہیں پھر عدالت سے لے لیں گے لیٹر، کوئی مسئلہ نہیں. اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امبیسی سے ویزا وہ پاسپورٹ نہیں بنے گا، وہ بھی یہ اب بنوا لیتے ہیں کاغذ ماغذ لے کے. تو یہ ایئرپورٹ پہ پہنچا کے آتے ہیں، اور وہ کئی جگہ تو ان کے پولیس والے ساتھ جاتے ہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے کہ واپس نہ آ جائے. وہ جیسے مہمان کے ساتھ نہیں جاتے باہر تک کئی لوگ، تو ان سے پوچھا جائے کوئی نہیں ہم چلے جائیں گے، وہ کہتے نہیں آپ واپس نہ آ جائیں اس لیے ہم چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ حالات بن گئے ہیں یورپ کے، کیونکہ یہاں پہ خود ان کو آہستہ آہستہ جو ہے پیسوں کی پرابلم بنی ہوئی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ جو شہری ہے وہ غیر ملکیوں کو پسند بھی نہیں کرتے. جو پرانے ہیں ان کو پتہ یہ تو گلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا، مگر جو نئے لوگ آئیں گے وہ اب یہ برداشت کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. یوکرائن سے 1 ملین بندہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، پکنک کوئی 8 لاکھ پکنک منا رہا ہے، کوئی 2 لاکھ کام کر رہا ہے. ان کا میڈیکل کا خرچہ، ان کا رہن سہن، ان کی پکنک شکنک وہ سب کچھ انہی کے کھاتے میں پڑ رہا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹیکس میکس ہے وہ جرمن لوگ دیتے ہیں، وہ ان کو بھی پال رہی ہے، دوسرے غیر ملکیوں کو بھی پال رہے ہیں. اسی طرح یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگلے کوئی چند سال تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ واپس جائیں. اس کے بعد انہوں نے یہیں کے ہو کے رہ جانا. یہ چیزیں اس لیے آپ کو انہوں نے بتائیں کہ پہلے لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے جی آپ پھر وہ وہاں پہ کیوں گئے، آپ کیسے گئے. اور سر ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک ٹائم ہوتا ہے. کرونا سے پہلے اور زندگی تھی، کرونا کے درمیان پھر اور زندگی تھی، اب اور زندگی ہے. اسی طرح جب ہم لوگ آئے پرانے 38 سال ہو گئے، 86 میں ہم لوگ آئے، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اور جو آج کافی کچھ تبدیل ہو چکا ہے. تو جناب یہ چیزیں آپ غور کر لیں کہ سفر باندھنے سے پہلے، گھر کی چیزیں بیچنے سے پہلے، اپنا مکان گروی رکھنے سے پہلے، زیور فروخت کرنے سے پہلے، اور اگر کسی کی کوئی زمین ہے اسے بھی گروی رکھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس یورپ میں جا رہے ہیں یہ وہی والا یورپ نہیں ہوگا جہاں 5-5 10 10 سال لوگ آرام سے بیٹھے رہے اور زندگی گزارتے رہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ سخت حالات ہوتے جا رہے ہیں، بہت چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ نئی آ رہی ہے، نئے قوانین آ رہے ہیں، اور بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. تو یہ مختصر میسج تھا. میرے ساتھ ناراض نہ ہوئے، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بیچنے کے بعد اگر 6 ماہ میں دوبارہ آپ واپس وہاں پہ چلے گئے تو پھر کیا کریں گے، یہ ہے سوال. لوگوں کی تصویریں دیکھ کر، لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر، لوگوں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی خراب نہ کریں. اگر وہاں پہ بیٹھ کے کوئی جن پیسوں سے آپ یہاں آنا چاہتے ہیں کوئی رزق کا بندوبست ہوتا ہے، مشکل ہی ہے ویسے تو، مگر کیا کرے پھر، جینا تو پڑے گا نا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا پڑے گا. تو جناب اس لیے وہیں پہ کوئی نہ کوئی کام دھندا کر کے تو سسٹم کو چلائے. اگر عزت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ویزا لے کے آ سکتے ہیں تو ویلکم، ان کے لیے بھی دروازے یہاں کے کھلے ہوئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں آپ ٹک ٹاک پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی آپ کی تو لگی ہوئی ہیں موجیں. جناب جڑے رہے میرے ساتھ.